تاریخ کا سب سے بڑا سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کس خدا پر یقین رکھتا تھا؟ ایک ایسا خدا جس کے نزدیک آپ کی دعاؤں، آپ کی تڑپ اور آپ کے بہائے گئے آنسوؤں کی کوئی اہمیت نہیں۔ ایک ایسا خدا جس نے اس کائنات کی مشین کو بنایا، اسے چابی دی اور پھر ہمیشہ کے لیے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ فلسفے میں اس عقیدے کو دیئزم اور سائنس میں ڈٹرمنزم کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا خوفناک نظریہ ہے جو کہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کا اپنا کوئی ارادہ، کوئی فری ول نہیں ہے۔ کیا آپ واقعی زندہ ہیں، یا آپ کی ہر خوشی، ہر غم، آپ کی ہر ناکامی اور آپ کا ہر فیصلہ آج سے اربوں سال پہلے بگ بینگ کے وقت ہی پتھر پر لکھا جا چکا ہے؟ اس سائنسی نظریے کے مطابق آپ صرف ایک ایسی فلم کا بے بس کردار ہیں جس کی شوٹنگ اربوں سال پہلے مکمل ہو چکی تھی، اور کائنات کے اس اندھے اور طے شدہ اسکرپٹ کو بچانے کے لیے البرٹ آئنسٹائن نے آخری حد تک جنگ لڑی۔ وہ اسی پر یقین رکھتے تھے، ایک ایسی تاریخی جنگ جس میں ہارنے کے بعد مادہ پرستی، ایتھیزم کو ہمیشہ کے لیے دفن ہونا تھا۔ 300 سال تک آئزک نیوٹن کے بعد سائنس ایک عجیب غرور میں مبتلا تھی۔ ان کا ماننا تھا یہ کائنات ایک بند مکینیکل ڈبے کی طرح ہے، ایک عظیم گھڑی۔ خدا اگر ہے بھی تو صرف ایک بلائنڈ واچ میکر، ایک گھڑی بنانے والا جس نے شروع میں اس گھڑی کو چابی دی اور پھر پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اس سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے لیپلاس نامی سائنسدان نے ایک خوفناک نظریہ پیش کیا۔ اس نے کہا کہ فرض کریں ایک ایسا سپر کمپیوٹر یا کوئی ایسا ذہن ہو جسے آج کائنات ایک ذرے کی پوری خبر ہو۔ اگر اسے یہ معلوم ہو جائے تو وہ ریاضی سے، یعنی میتھس کے ذریعے حساب لگا کر آپ کا پورا مستقبل 100% درست بتا سکتا ہے۔ آپ کل کیا کھائیں گے، کس سے ملیں گے، کیا فیصلہ کریں گے، سب کچھ۔ اس نظریے کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کر رہے، بلکہ ہماری زندگی کی فلم کا ہر سین پہلے سے پتھر پر لکھ دیا گیا ہے۔ فلسفے کی زبان میں جیسے میں نے آپ کو کہا، اسے کہتے ہیں دیئزم۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جس میں یہ تو مانا جاتا ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا، لیکن ان کے نزدیک وہ خالق دنیا بنا کر اس سے الگ ہو چکا ہے، بالکل ایک ایسے گھڑی ساز کی طرح جس نے گھڑی بنائی، اسے چابی دی اور پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ دیئزم کو ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ خدا نہ تو کوئی نبی بھیجتا ہے، نہ دعائیں سنتا ہے، نہ معجزے کرتا ہے، اور نہ ہی انسانوں کی زندگی میں کوئی دخل اندازی کرتا ہے۔ آئنسٹائن کا تصور خدا بھی بالکل یہی تھا۔ اسے یوں سمجھیں کہ جیسے ایک بہت بڑا انجینئر یا کمپیوٹر پروگرامر نے ایک زبردست مشین بنائی، اس کے سخت قانون طے کر دیے اور پھر اسے ایک آٹومیٹک سسٹم پر چھوڑ دیا۔ آئنسٹائن کے نزدیک خدا نے فزکس کے شاندار اور اٹل قوانین تو بنائے، لیکن اب وہ ان قوانین میں رد و بدل نہیں کر سکتا، اور جب وہ مداخلت نہیں کرتا تو پھر نہ تو کوئی معجزہ ہو سکتا ہے، نہ ہی دعاؤں کے نتیجے میں حالات بدل سکتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک حالات بدلنے کا مطلب فزکس کے قوانین کو توڑنا تھا، جو ان کے نزدیک ناممکن تھا۔ تو اگر آئنسٹائن صحیح ہے، اگر لیپلاس کا ڈیمن سچا ہے، تو اختیار محض ایک دھوکہ ہے۔ پھر جزا، سزا، گناہ اور ثواب کا کیا مقصد؟ خدا اس اسکرپٹ کی سزا کیسے دے سکتا ہے جو انسان نے خود لکھا ہی نہ ہو؟ قرآن اس مشینی کائنات کو پوری طاقت سے رد کرتا ہے۔ قرآن کا خدا القیوم ہے، زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے، وہ لگاتار مداخلت کر رہا ہے، انٹرونشن کر رہا ہے۔ مگر سوال یہ تھا کہ اگر فزکس کے قوانین اٹل ہیں تو خدا پھر انٹرونشن، مداخلت کیسے کرتا ہے؟ اس سوال کا جواب 1927 کی تصویر میں چھپا ہے۔ 29 عظیم سائنسدان، 17 نوبل یافتہ۔ یہ کوئی عام میٹنگ نہیں، ایک میدان جنگ تھا، اور نشانے پر تھا آئنسٹائن، جو اس اٹل دنیا کو بچانے کے لیے کھڑا تھا۔ مگر ایک نوجوان جرمن سائنسدان ورنر ہائزنبرگ اس اٹل اسکرپٹ کو راک کرنے والا تھا۔ 1925 میں ایک ویران اور طوفانی جزیرہ، وہاں ایک نوجوان سائنسدان ہائزنبرگ اکیلا بیٹھا سمندر کی لہروں کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت تک سائنسدانوں کا خیال تھا کہ ایٹم کے اندر موجود ذرات یعنی الیکٹرانز بالکل ایسے ہی گول گھومتے ہیں جس سورج کے گرد ہماری زمین، یعنی ان کا ایک پکا راستہ ہے، ٹریک ہے۔ لیکن سمندر کو دیکھتے ہوئے ہائزنبرگ کے ذہن میں ایک باغی سوال آیا، ہم ایسا کیوں مانتے ہیں؟ کیا آج تک کسی نے واقعی انہیں اس ٹریک پر چلتے ہوئے دیکھا ہے؟ جواب تھا بالکل نہیں، کسی نے بھی انہیں اس حالت میں نہیں دیکھا۔ تو پھر لوگ ایسا کیوں مانتے ہیں؟ اسے ایک سادہ سی مثال سے سمجھیں۔ فرض کریں آپ ایک شخص کو گراؤنڈ فلور پر دیکھتے ہیں، اور اگلے ہی سیکنڈ وہ بغیر سیڑھیاں چڑھے سیدھا 10ویں منزل پر آ جاتا ہے۔ درمیان کا کوئی راستہ نہیں، کوئی سفر نہیں۔
الیکٹرانز بھی بالکل یہی جادو کرتے ہیں. وہ چھلانگ لگاتے ہیں ایک بھوت کی طرح، کبھی یہاں اور اچانک سے وہاں. درمیان میں ان کا کوئی راستہ، کوئی ٹریک، کوئی پٹری نہیں ہوتی. وہ اچانک سے غائب ہو کر دوسری جگہ آ جاتے ہیں. کوئی آربٹ نہیں ہے. اس تصور کو ایک اور عام مثال سے سمجھیں. فرض کریں آپ ہوا میں ایک سکہ اچھالتے ہیں. نیوٹن اور آئنسٹائن کی پرانی سائنس کہتی ہے کہ اگر آپ کو ہوا کی رفتار اور آپ کی اپنی انگلی کی طاقت معلوم ہو تو آپ 100% گارنٹی سے بتا سکتے ہیں کہ ہیڈ آئے گا یا ٹیل. یعنی نتیجہ پہلے سے طے ہے. یہ ہے ڈٹرمنزم. لیکن کوانٹم فزکس کہتی ہے کہ جب تک سکہ ہوا میں گھوم رہا ہے وہ ہیڈ بھی ہے اور ٹیل بھی ہے. کلاؤڈ آف پروبیبلٹیز ہے. وہ کسی ایک ٹھوس حالت میں نہیں بلکہ امکانات کا ایک بادل ہے اور اس میں تیر رہا ہے. اور جب وہ زمین پر گرتا ہے صرف تب جا کر کائنات فیصلہ کرتی ہے کہ اسے کیا بننا ہے، ہیڈ یا ٹیل. ہائزنبرگ نے کائنات کے پچھلے دروازے کو کھولا اور دریافت کیا کہ وہاں کوئی طے شدہ راستہ نہیں ہے. اس نے انسرٹینٹی پرنسپل دریافت کیا. کائنات کی بنیاد ٹھوس قوانین نہیں بلکہ محض امکانات یعنی پروبیبلٹی کا ایک بادل ہے. کاز اینڈ ایفیکٹ کی زنجیر ٹوٹ چکی تھی. لیپلاس کا ڈیمن ہمیشہ کے لیے اندھا ہو چکا تھا اور اس دریافت کا نتیجہ سائنس کی دنیا کے لیے ایک زلزلہ تھا. اگر ہائزنبرگ درست تھا تو اس کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ البرٹ آئنسٹائن اور پچھلے 300 سال کی مادہ پرست میٹیریلسٹک سائنس مکمل طور پر غلط تھی. اور حیرت انگیز طور پر قرآن کریم بالکل سچا تھا، کیونکہ ایک ایسی کائنات جس کی بنیاد غیر یقینی یعنی انسرٹینٹی پر ہو صرف وہی کائنات ہو سکتی ہے جہاں قرآن کا زندہ اور قائم رہنے والا خدا القیوم بندے ہوئے قوانین کا محتاج ہوئے بغیر ہر لمحے اپنی مرضی اور مداخلت یعنی ڈیوائن انٹرونشن جاری رکھ سکتا ہے. اس کے لیے انسرٹینٹی ضرورت ہے. پرانے سائنسدان آپ بگولا ہو گئے. 1927 کی سولوے کانفرنس میں یہ ٹکراؤ عروج پر پہنچ گیا. ایک طرف آئنسٹائن، دوسری طرف نیلز بور اور ہائزنبرگ کی پروبیبلٹی. ہر صبح آئنسٹائن ایک نیا تھاٹ ایکسپیریمنٹ لاتا اور رات تک بور اس کی خامی نکال کر اسے واپس دھکیل دیتا. ایک جنگ شروع ہو چکی تھی. 1930 میں آئنسٹائن نے اپنا آخری اور سب سے خطرناک وار کیا. اس نے اپنے ذہن میں ایک خیالی مشین بنائی جسے روشنی کا ڈبہ یا فوٹون باکس کہا جاتا ہے. اسے یوں سمجھیں، فرض کریں ایک ڈبہ ہے جس میں روشنی بھری ہے اور وہ ایک ترازو یعنی ایک سپرنگ اسکیل سے لٹکا ہوا ہے. اس ڈبے میں ایک گھڑی لگی ہے جو ایک سیکنڈ کے لیے دروازہ کھولتی ہے. روشنی کا ایک ذرہ، ایک پارٹیکل باہر نکلتا ہے اور دروازہ فوراً بند ہو جاتا ہے. روشنی نکلنے سے ڈبے کا وزن تھوڑا سا کم ہو جائے گا. آئنسٹائن نے مسکرا کر دعویٰ کیا، دیکھو وزن کر کے میں نے درست طاقت یعنی انرجی جان لی اور گھڑی کے ذریعے میں نے نکلنے کا درست وقت یعنی ٹائم بھی جان لیا. میں نے دونوں چیزوں کو ایک ساتھ بالکل پرفیکٹ میئر کر لیا ہے. یعنی کوانٹم فزکس کا انسرٹینٹی یعنی غیر یقینی کا نظریہ جھوٹا ہے. یہ وار اتنا زبردست تھا کہ بور کے ہوش اڑ گئے. وہ مکمل طور پر شکست خوردہ لگ رہا تھا. اس نے پریشانی سے کہا، اگر آج آئنسٹائن سچا ثابت ہو گیا تو جدید فزکس کا خاتمہ ہے. اسی رات آئنسٹائن بڑے سکون سے مسکراتا ہوا سویا. مگر اگلی صبح بور نے ایک ایسا پتا پھینکا جس نے بازی پلٹ دی. اور مزے کی بات یہ تھی کہ بور نے آئنسٹائن کی اپنی ہی سب سے بڑی دریافت یعنی جنرل ریلیٹیوٹی کو اس کے خلاف ہتھیار بنا لیا. بور نے سمجھایا کہ جب روشنی کا ذرہ ڈبے سے نکلے گا اور ڈبے کا وزن کم ہوگا تو ترازو اس ہلکے ڈبے کو تھوڑا سا اوپر کی طرف کھینچے گا. اور آئنسٹائن کے اپنے قانون کے مطابق جب کوئی چیز زمین سے اوپر جاتی ہے تو وہاں کشش ثقل یعنی گریوٹی بدل جاتی ہے اور کشش ثقل کے بدلنے سے ڈبے کے اندر لگی ہوئی گھڑی کا وقت بھی آگے پیچھے ہو جائے گا. یعنی آپ کسی بھی صورت میں وقت اور طاقت کو ایک ساتھ بالکل ٹھیک نہیں میئر کر سکتے، نہیں ناپ سکتے. یعنی انسرٹینٹی ہے. آئنسٹائن اپنے ہی بنائے ہوئے جال میں پھنس گیا تھا. کمرے میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا اور پھر اچانک تالیاں گونج اٹھی. آئنسٹائن ہار چکا تھا. بور نے مسکرا کر وہ تاریخی جملہ ادا کیا جو آج بھی یاد رکھا جاتا ہے، آئنسٹائن خدا کو مت بتاؤ کہ اسے دنیا کیسے چلانی ہے. یہ ہے وہ تاریخی جملہ. اس کمرے میں ڈٹرمنزم ہمیشہ کے لیے مر گیا. سائنس کو ماننا پڑا کہ کائنات کی بنیاد غیر یقینی ہے، انسرٹن ہے. زمین، آسمان، آپ کے ہاتھ میں موجود پیالی، ان کی گہرائیوں میں صرف اور صرف پروبیبلٹیز کا ایک بادل ہے. جب امکانات کے اس بکھرے ہوئے بادل سے کوئی ایک مادی حقیقت جنم لیتی ہے تو جدید فزکس گھٹنے ٹیک دیتی ہے. سائنس یہ تو بتا سکتی ہے کہ کیا ہوا، مگر وہ یہ کبھی نہیں بتا سکتی کہ کائنات نے ہزاروں امکانات کو چھوڑ کر یہی ایک نتیجہ کیوں چنا. فیصلے کے اس نازک ترین لمحے میں سائنس کی ہر مساوات، ہر ایکویشن اندھی اور
کھوکھلی ہے، اور بالکل اسی خالی جگہ پر قرآن کریم کی سچائی ایک سورج کی طرح طلوع ہوتی ہے۔ اور کائنات کا رب اپنے وصف یعنی المقتدر، حتمی فیصلہ اور کامل قدرت رکھنے والے کے ساتھ اپنا کام کرتا ہے۔ یہ اندھی کائنات تو محض امکانات کا ایک کینوس ہے، تو ایک کینوس بچھا دیتی ہے، لیکن یہ خدا کا امر، ڈیوائن کمانڈ ہے جو اس بادل کو چیر کر ایک ٹھوس حقیقت کو جنم دیتا ہے۔ کیونکہ جب کائنات کا خالق کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ فزکس کی ایکویشنز کا محتاج نہیں ہوتا۔ اس کا قانون تو صرف اتنا ہے، اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ بس یہی فرماتا ہے، ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل انسرٹینٹی پرنسپل کے مطابق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی آگ میں پھینکا گیا تو خدا کو فزکس کا کوئی بھی قانون توڑنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ کوانٹم کائنات میں فزکس کا کوئی اٹل قانون ہے ہی نہیں۔ آگ کا جلانا کوئی مجبوری نہیں، محض ایک غالب امکان تھا، پروبیبلٹی تھی۔ خدا نے صرف اپنے امر سے کن سے ایک مختلف کوانٹم نتیجے کا حکم دیا کہ اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے، کائنات کی تقدیر اندھے ایٹموں نے کسی پتھر پر نہیں لکھی۔ لیپلاس کا کوئی خیالی ڈیمن آپ کا مستقبل طے نہیں کر رہا، اور آپ کسی پرانی پہلے سے ریکارڈ شدہ فلم کا کوئی بس کردار نہیں ہے۔ خدا کوئی ریٹائرڈ گھڑی ساز یا آئنسٹائن کا مجبور ریاضی دان نہیں ہے جو اس کائنات کو چابی دے کر غائب ہو گیا ہے۔ وہ القیوم ہے جو اس کائنات کے ہر ذرے، ہر مائکرو سیکنڈ اور آپ کے دل کی ہر دھڑکن کو اپنے فعال ارادے سے زندہ رکھے ہوئے ہے۔ کوانٹم فزکس نے آج یہ ثابت کر دیا کہ مادی دنیا کی زنجیریں کچی ہیں، اس لیے جب آپ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں یا زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ فزکس کے قوانین نہیں توڑتے، بلکہ آپ اس محدود کائنات کے رب سے ایک نئے امکان، ایک نئے پروبیبلٹی کو حقیقت بنانے کی التجا کرتے ہیں۔ مستقبل کا اسکرپٹ ابھی نہیں لکھا گیا۔ یہ کائنات پہلے سے چھپی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ ایک کھلی ڈائری ہے، اور اس کا خالی صفحہ اور قلم ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ امکانات کے اس بادل میں اپنی جستجو، اپنی دعاؤں اور اپنی فیصلوں سے اپنی تقدیر خود کماتے ہیں۔ ورنہ یاد رکھیے، روز قیامت خدا اس فلم کا حساب کبھی نہ مانگتا جس کی کہانی اس نے خود لکھی ہو۔ وہ حساب اس لیے لے گا کیونکہ اس نے اختیار کا قلم آپ کے ہاتھ میں دیا تھا۔ یہ تھی قرآن کریم کی جیت تمام سائنسدانوں پر، یعنی انسرٹینٹی پرنسپل اور ڈٹرمنزم کی جنگ جو انسرٹینٹی پرنسپل جیت گیا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ کمنٹس میں ہم سے اپنی رائے ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔